اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے کہ گزشتہ ایک سال میں جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس سال میں کتنی سرگرمیاں کھیلوں کے حوالے سے ہوئی۔ تو باقی جو سارے تفصیلات ہیں وہ ہمیں پشاور کے سینئر اسپورٹ جرنلسٹ مسرت اللہ جان ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ صوبائی سطح پر جو کھیلوں کے مقابلے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں اور جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے اس حوالے سے کیا اقدامات انہوں نے کی ہے۔ شکریہ فواد۔ اس طرح ہے کہ سال 2025-26 ابھی تقریباً ختم ہونے والا ہے اور میں فائنانشیل ایشوز کو بھی دیکھتا ہوں تو گزشتہ ایک سال کے دوران زیادہ تر جو مقابلے ہیں بہت کم ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ مقابلے ہوئے ہیں۔ اپر دیر کا علاقہ ہے وہاں پر زیادہ مقابلے ہوئے ہیں، چارسدہ میں کچھ مقابلے ہوئے ہیں، پشاور میں ڈسٹرکٹ پشاور میں ہوئے ہیں، بنو میں ہوئے ہیں اور ڈیرہ اسمت خان میں ہوئے ہیں۔ چونکہ 5-7 مختلف ریجنل آفس ہیں تو کچھ مقابلے زیادہ تر ریجنل اسپورٹس آفس میں ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اسپورٹس پروموشن کی مد میں پیسے ہیں وہ کم استعمال ہوئے بنسبت اس کے کہ دفاتر میں اخراجات بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ اخراجات کیے گئے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں بہت زیادہ ہے۔ ایون یہاں پر بھی ہوا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ملازمین جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہے انہوں نے ٹیلی فون کی مد میں استعمال کیے ایک ایسے وقت میں جہاں پر آپ کو 3,000 روپے پہ ماہانہ لاتعداد کالیں ملتی ہیں، وہاں پر 1.5 لاکھ روپے نکالے گئے ہیں ٹیلی فون کال کی مد میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، ایسے گیمز ہیں جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر نے اور ریجنل اسپورٹس آفیسران نے وہ نکال دیا اور یہ پورا سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ اسپورٹ پروموشن بہت کم ہوئی ہیں، البتہ ملازمین کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کھیلوں کے مقابلے کروانے کے لیے جو 35 ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہے اس میں مصیبت یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر ڈپوٹیشن پر لوگ لائے گئے ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہیں، جنہیں اس چیز کا نہیں پتا کہ اخراجات کیسے کرنے ہیں، ٹورنامنٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ دوسری ہمارے یہاں ایک سلسلہ جاری ہے کہ ہم لوگ ٹورنامنٹ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر جا کے صرف تصاویر لکھی جاتے ہیں اور وہاں پر 2-3 ٹرافی لے کے اپنی اپنی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ باقی ہر سال جو ہے ڈیولپمنٹ کا فنڈ جو ہے، ترقیاتی منصوبوں کا فنڈ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے فنڈ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس دفعہ بھی جو گزشتہ سال جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے دور میں 150 خانہ پشاور کے لیے ایک جگہ منتخب کی گئی تھی، 2 جگہ کے یہاں پر رائڈنگ کلب بنائے جائیں گے۔ حالانکہ رائڈنگ کون کرتا ہے؟ رائڈنگ تو بہت بڑی جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے ہے، لیکن 20 کروڑ روپے اس کے لیے رکھے گئے تھے جو ابھی تک خیر استعمال نہیں ہوئے۔ لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، جو ایسے منصوبے شروع کی جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کھیلوں کے فروغ میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی مسرت صاحب آئندہ پلاننگ کیا ہے مقابلے کروانے کے لیے؟ کیونکہ اب جو سال جو ہے نا مزید آگے بڑھ رہا ہے تو کیا ممکنہ اسپورٹ جو ایونٹ ہے وہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کروائیں؟ میں کہوں گا کہ ابھی جون چل رہا ہے اور جون میں مئی میں 3 دن مقابلے کیے گئے فیسٹیول کے نام پہ، جو کہ غلط بھی ہے کہ جن لوگوں کو کہا گیا تھا فٹ بال کے زون میں کرکٹ مقابلے کروائے گئے، ہندو کرسچن اس کی میورٹی کے مقابلے کرائے گئے، وہ بھی برائے نام پہ 7، 8، 9، 10 جون کو پشاور میں ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس یہ بھی برائے نام ہی ہے۔ اور اس میں اس طرح جو ہے ہونے سے کیونکہ جون جولائی میں تو آپ کو جو زیادہ سرکاری دفاتر ہے وہ اپنے جو فنڈ استعمال کیے ہوتے ہیں ان کا سارا ڈیٹا جمع کرتے کہ ہم نے یہ کیا اور ہمارے پاس یہ ان کی رسیدیں ہیں۔ اب یہ آخری مہینے میں جون جولائی 7، 8، 9، 10 کو پشاور میں نیشنل جونیئر چیمپئن شپ ہو رہی ہے، تو اس کا اثر صرف برائے نام ہی ہوگا اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ کہتا ہے کہ جی سارگن وہی جسے پی ایم چاہے تو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے، باقی ان کی مرضی ہے۔ لیکن کھیلوں کا فروغ جو ہے وہ ایسا مشکل ہے کہ وہ نظر آئے اور کھیل کی سرگرمیاں بہتر ہو سکے۔ مسرت صاحب آدھا سال تو گزر گیا، جو مقابلے برائے نام ہوئی
स्पोर्ट डायरेक्टरेट ने इस पर कितना मतलब अखराजात किए? देखिए मुख्तलिफ गेलों के मुख्तलिफ अखराजात होते हैं, हर दफ़ा ऑपरेशन इसका मुख्तलिफ जो डिप्रेशन डिपार्टमेंट है वो इसको देखता है और ये चीज़ें कवर करता है और हर एक के लिए अपना फंड होता है। अब शफाफियत लाने के लिए स्पोर्ट डायरेक्टरेट ने थर्ड पार्टी को मतलब एक बाहर का ठेकेदार जो इलाका के करता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इस वक्त नहीं है बताने का, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं जो अब शफाफियत लाने के लिए इन चीज़ों को लाया जाता है। अभी हाल ही में 2 टेंडर हुए हैं जो ऐसे लोगों ने किया जिनका कोई काम ही नहीं है। मतलब अब इंजीनियरिंग का क्या काम है कि ठेकेदार जो है वो सप्लाई का काम करे, लेकिन मुसीबत ये है कि जिसकी जहां तक पहुंच होती है वो अपनी पहुंच से फायदा उठाता है। जो टेंडर मतलब मुसर्रफ साहब ये देते हैं तो ये मुतल्लिका मतलब अथॉरिटी को देते हैं, कैमरा जो है करते हैं, लेकिन अंदर खाना बहुत सारी चीजें मिली होती हैं और कैमरा कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। इस हवाले से मेरे आती है जो रिश्ता 6 माह से पड़ा हुआ है और वो डायरेक्टर जो है इसको नहीं दे रहा।